جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی کسی سے کام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں یا ویجز دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں جب ان کا حساب ہوگا؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بھی وہیں ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا یہ تو اگلے وقتوں کی کہانی ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں، آج یہ نہیں چل سکتی۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ جیسے شیشے کے اوپر رسٹ ہو جائے نا تو دھندلا ہو جاتا ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، باہر کا پتہ نہیں چلتا۔ کسی بھی چیز کی اصلیت اسی وقت نظر آتی ہے جب وہ پردے سے باہر ہے۔ مثلا بادام کا چھلکا ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اصل بادام کیا ہے۔ اگر کبھی کسی نے بادام کھایا نہ ہو سکتا وہ جا کے خرید لائے اور وہ چھلکے کوئی چوستا رہے کہ یہی بادام ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اصل چیز تو اندر ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، لیکن وہ گناہ کر کر کے دل پہ سے نقطے پڑتے جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں، اور لیئر پہ لیئر چڑھتی جاتی ہے۔ لہذا جب ایسے دل کے سامنے کوئی حق کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو گراسپ بھی نہیں کر سکتا، اس کو لے بھی نہیں پاتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ واقعی وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، تاکہ وہ پردے ہٹیں، وہ دھندلاہٹ دور ہو، رسٹ ختم ہو، اور دل صاف شفاف ہو۔ اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا پچھلے تمام گناہوں پر، تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے راستے نیکی کے لیے آسان ہو جائے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ رب کا دیدار سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اس دن جب جنتیوں کو ہر وہ نعمت مل جائے گی جس کا وہ مطالبہ کریں گے یا جو ان کی خواہش ہوگی، حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں چاہیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور اس کو دیکھ کر ہر چیز، ہر نعمت بھول جائیں گے لوگ۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز اچھی بھی نہیں لگے گی، اور یہی چاہیں گے کہ بس صرف رب کو دیکھتے رہیں۔ لیکن گناہگار لوگوں کو رب اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ تو جنت کے شوق سے بڑھ کر بھی ایک چیز کا شوق ہو سکتا ہے، اور وہ رب کو دیکھنے کا شوق، جس کے اندر وہ آ جائے وہ پھر کسی کم چیز پہ گزارا نہیں کرتا، پھر وہ تھوڑی بہت کوشش کر کے بیٹھ نہیں رہتا، وہ پھر انتھک کوشش کرتا ہے، آخری دم تک محنت کرتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا کہ نہیں مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، تو جو لوگ رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے ہیں، اور جس کو مقرب ترین فرشتے جو اللہ کے ہیں وہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ اسکور کیا جا رہا ہے، اور اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں کسی کے حق میں کچھ کمی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، اس عمل سے علیین میں نام درج ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سب مشقت کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ یا ان کے بچے ہارورڈ میں داخل ہو جائیں یا کسی اور پریسٹیجیس یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کے لیے
ہر پاپڑ بیلیں گے، ہر کام کریں گے جو بھی کرنا ہے. اللہ نے ایک نسخہ بنایا ہے علیین جس سے اوپر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. ہائیسٹ لیول آف آنر جو کسی کو ملے کہ اس لسٹ میں کسی کا نام آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا کی کسی لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے کہ آپ ٹاپ 10 میں سے ہیں یا ٹاپ اتنے میں سے ہیں، تو انسان اس سے بڑا خوش ہونے لگتا ہے کہ واہ. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں چاہے نمبر 1 ہی کیوں نہ آپ قرار پائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے جب تک کہ آپ اللہ کے ہاں مقام نہ پائیں اور جب تک نام علیین میں نہ لکھ لیا جائے. اب اگر آپ یہی اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بیکار چیز نہیں کرنی، ظہر پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ پہ دھیان رکھیں کوئی فضول بات نہیں کرنی، فضول چیزوں میں نہیں پڑنا اثر تک، تو جس کا اختتام اس پر ہوگا اس کا نام علیین میں آ جائے گا، اس کو یہ آنر ملے گا. لیکن چیک تو پھر اپنے پر ہی رکھنا ہے نا. اچھا لغو کیا ہوتا ہے؟ مثلا چھوٹی سی مثال، مثلا کوئی شخص کھا رہا ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز کھا رہا ہے، ہمیں دیکھ کے کچھ دل کو ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے، تو ہم کوئی نہ کوئی اس کو کچھ سنا جاتے ہیں. تم تو کھاتے ہی رہتے ہو، تمہارا کوئی اور کام بھی ہے بھائی، گزرتے رہا چلتے ہوئے ایک سناونی سنا کے چلے جائیں گے، یا کہیں گے اکیلے اکیلے ہی کھا رہے ہو. یہ سب لغو باتیں، اس کی جیسے جس کا دل چاہے کھائے. کیا اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی جو ہم کسی کو کہہ سکتے ہوں؟ لیکن ہم دن میں کتنی ایسی فضول فالتو باتیں کرتے ہیں جس سے بعضوں کو دوسرے ہرس بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں. شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی لمحہ مرحلہ ایسا آیا جب کھاتے ہوئے کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کرنے والا یہی اٹک گیا ہو اور آپ کو پھندا لگ گیا اور آپ وہ چیز وہیں رکھ کے اٹھ گئے ہوں کہ بس بہت کھا لیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح کی لغو باتوں سے ہوتا ہے. اسی طرح کسی کے لباس پر بے وجہ کے تبصرے اور تمسخرے اور ایسی باتیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کی چال پہ یعنی ہر وقت ہم نے ایک فرض سمجھ لیا اپنا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ججمنٹ ضرور دینی ہے. اس کے بغیر ہماری ذہانت کیسے مانی جائے گی کہ ہم بھی کوئی بڑے قابل لوگ ہیں. لیکن جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کر بھی رہا تو اس سے بھی خاموشی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ بامقصد ہے، انہیں اپنے کام سے غرض ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر رک کے اس طرح کی فضول باتیں نہیں کرتے کیونکہ انہیں کام کرنا ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے لغویات کا. ہم سب بھی اپنی گفتگو پر، رویے پر، کاموں پر، چیزوں پر خود چیک رکھیں. کون رکھے گا ہمارے لیے؟ کیا ہماری ماں کو کیا ہمارے لیے فرصت ہے کہ وہ اب ہمیں دیکھتے رہیں کہ ساری زندگی کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے شوہر ہمیں دیکھتے رہیں گے یا بچے کون دیکھے گا ہمیں؟ ہمیں خود کو خود دیکھنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کبھی کسی کے اوپر رحم کر کے ترس کہتے ہیں اپنا خود خیال رکھو، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم کس سینس میں کہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا؟ دنیاوی اعتبار سے فٹ سمارٹ رہیے گا. ٹیک کیئر، یہ ٹیک کیئر کا مطلب بدل دیں. ٹیک کیئر کہ کوئی لغو نہ ہو دو نمازوں کے بیچ میں. ٹیک کیئر کہ کوئی جھوٹی بات نہ ہو. ٹیک کیئر کہ کوئی فضول بات نہ ہو جو کسی کا دل توڑے. ٹیک کیئر کہ کوئی سخت جملہ نہ ہو کہ جو کسی کو ڈسہارٹ کر دے دین کے پڑھنے پڑھانے سے. بعض اوقات ہم کہتے کچھ نہیں کسی کو لیکن ہم بیکار میں بس ایسے ہی ادھر ادھر گھومے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم بس ادھر ادھر، کبھی کچن میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب گھر میں جو شخص سنجیدگی سے کام کر رہا تو اس کے لیے کتنا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے. کبھی کچھ کھانے بیٹھ گیا، کبھی کچھ چلا لیا، کبھی کچھ کھڑکی کھول کے نظارہ دیکھنے لگے. تو بیکار لوگوں کے کام یہ سب لغویات میں آتا ہے. یعنی ہر سٹیپ جو ہونا چاہیے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ کدھر کو جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں. اور کوئی بور ہونے چلو بازار چلتے ہیں، اگر تو واقعی ضرورت ہے تو چلے جائیے، لیکن اگر ضرورت نہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اور کوئی اہم چیز نہیں، کوئی بامقصد کام نہیں ہے؟ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کا ایک پہر ہے. تھوڑی دیر ہے کام کرنے کی،
خوب خوب کام کر لیجئے، انجوائمنٹ تو کل ہوگی. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، مزے کی جگہ تو کل ہے، اسی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. وہاں دیکھیں آپ، پھر وہ ونڈو سے جھانکتے رہیں جہاں مرضی دیکھیں، اور خوبصورت سین ہوں گے دیکھنے کو. ابھی تو اگر آپ دیکھیں بھی تو باہر کیا دیکھیں گے، کتنا دیکھیں گے.